اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج حاضر ہوں ایک اور اچھے اور بہترین موضوع کے ساتھ جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ اپنے پچھلے ولاگ میں نے گزارش کی تھی اور بہت ساری باتیں جو اللہ اور اللہ کے احکام تھے آپ تک پہنچائے، جن میں ایک صدقہ کے بارے میں تھا۔ صدقہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی جس کا ایصال ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ صدقہ ایک واحد عبادت ایسی ہے جو کہ آپ کے ہاتھ سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے، ضرورت مند کو فائدہ پہنچے۔ کوئی مقروض ہے تو اس کا آپ نے قرضہ اتار دیا ہے تو اس کو وہ فائدہ پہنچے۔ اصل میں اس عبادت کا مقصد یہی ہے کہ اس سے آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہر اس عمل سے جو دوسرے کو فائدہ دے، ضرورت مند کو فائدہ دے۔ کسی کو جیل سے آپ نے رہائی دلوا دی ہے کہ وہ حق پہ تھا اور ناجائز ہو گیا تو اس کے ساتھ، کسی کا آپ نے گلا بچا لیا ہے، اس کی جگہ پہ دیت دے دی ہے جسے معاوضہ کہتے ہیں قتل کا، کہ وہ ناجائز ہو رہا تھا اس کے ساتھ اور وہ دے نہیں سکتا تھا۔ اور سب سے اس کی بہترین جو آپ کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ صدقہ کیا ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے اوپر والا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پسند رہا ہے۔ نیچے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہ بنائے، کہ وہ بھی ایک اللہ کی مرضی ہے جس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کر سکتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو اس قابل کیا ہے کہ ہم کسی کی داد رسی کریں، کسی یتیم کے کام آئیں، تو گھر میں سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کے ماں باپ کی کیا حالت ہے۔ سب سے پہلے آپ کے صدقے کی اور آپ کی آمدن کے سب سے جو بہترین حقدار ہیں وہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہمسائے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مدرسے ہیں۔ مگر کاروباری، میں نہیں کہتا کہ کوئی کاروبار شروع کر دیں لوگ، اس سے کوئی فراڈ کا یا کچھ کا، اور آپ کی آمدنی جس سے آپ دے رہے ہیں، چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑے کی مثال دی گئی ہے، چاہے وہ ایک ڈالر ہے یا چاہے روپیہ ہے، وہ حق حلال کی آمدنی سے ہو تو ایکسیپٹیبل ہے، اللہ کے پاس کامیاب بھی ہے اور قبول و مقبول بھی ہوگا۔ تو سب سے جو بہترین طریقہ ہے کہ وہ عجز و انکساری کے ساتھ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، نہ تو وہ قبول ہوگا اور نہ ہی وہ آپ کے کام آئے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو آپ نے صدقہ دیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی ہے، اللہ واسطے کسی ملازم کی مدد کی ہے تو بس پھر اس کی شامت آ گئی، ہر وقت آپ اس پہ چڑھائی رکھتے ہیں، آپ اس پہ اپنا دبدبہ رکھتے ہیں، روب رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی جو کہ آپ کے لیے کسی صورت بھی وہ نفع مند نہیں ہوگی۔ اور یہ تو اللہ سے اکاؤنٹ ہے، کھول لیں، اور وہ اللہ کا وہ بینک ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہے۔ آپ کی آمدنی نے بڑھتے ہی جانا ہے، آپ کے فائدے نے بڑھتے ہی جانا ہے، بیماریوں نے ختم ہوتے ہی جانا ہے۔ جس چیز کے لیے بھی آپ نے دل میں سوچ لیا ہے، کسی مرحوم کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، تو وہ صدقہ تو بس اس کا تو ثواب ہی ایسا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اس صدقے کو پالتا ہی رہتا ہے، پہاڑوں تک بڑا کر لیتا ہے، اور یہ صدقہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی خوشی کی بات بتانے والا ہوں کہ اللہ پاک نے جو قیامت کا دن رکھا ہے، نہایت خوفناک دن ہے۔ مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ اس روز کس قدر خوفناک وہ دن ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آیا ہوگا، رسول پاک کے حدیث میں آتا ہے، آپ اس کی شدت کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو آج ہی ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اس کے لیے جو میں نے صدقے کا ذکر کر رہا تھا، وہ لوگ سب سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہوں گے۔ اس دن 7 لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے دنیا سے جو لیے جائیں گے، جو خوش نصیب ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے، کیونکہ اس روز صرف اللہ تعالیٰ کا ہی عرش عظیم ہوگا جس کا سایہ ہوگا،
جہاں آپ کو سکون مل سکتا ہے، جہاں پہ سب عافیت ہوگی، تو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ وہ 7 آدمی کون ہوں گے؟ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو حکمران ہے، جو وہ حکمران جو انصاف کرتے ہوں گے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، اور ایسا شخص جس نے اپنی تنہائی میں، کیونکہ تنہائی میں تو شیطان پیچھے ہمارے چڑھا ہوتا ہے، جس کی آنکھوں سے اللہ کی یاد میں آنسو نکلتے رہے، اور وہ شخص جس کا دل اللہ کے گھر میں اور اللہ کے کام میں لگتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کی محبت کرتے ہیں، اور کسی بلند مرتبہ عورت نے اسے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اللہ کے نام پہ ایسے صدقہ کیا کہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی اس نے دوسروں کو نہیں جتایا، اس کو بناس کے لوگوں کے سامنے اپنی خوبی بیان کرنے کے لیے نہیں دیا صدقہ۔ تو وہ شخص جو صدقہ کرنے والا ہے، اور صدقے کی اقسام تو آپ کی زبان سے بھی ہے کہ آپ کلمہ خیر کسی کو کہیں، آپ نے رستے میں سے پتھر کو ہٹا دیا ہے، آپ نے کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا ہے جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، گرمیوں میں آپ نے پانی کے لیے کہیں پہ لگا دیا ہے، نلکا لگوا دیا ہے، آپ نے کچھ سایہ دار درخت لگا دیا ہے تاکہ جی مسافر یہاں رکیں گے، پانی رستے میں سے پئیں گے، آپ نے کسی کے لیے روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، آپ نے کسی کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا ہے، اپنے ارد گرد اپنے ملازمین کے لیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ملازم جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہوئے تو یہ آپ کے لیے بہت بری وعید ہے، میرے لیے بہت بری وعید ہے کہ اگر میرے ملازمین میرے ہوتے ہوئے کہ میں خوشحال ہوں، میرے بچے خوشحال ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، مگر میرے ملازم خوشحال نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری تو بس بخشش کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہترین صدقے بھی ہیں اور بہترین عمل بھی ہیں کہ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے بیماروں کو دیکھیں، بیماروں کے لیے بندوبست کرنا، بھوکوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا، پیاسی کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، ضرورت مند کے لیے اس کی ضرورتیں پوری کرنا، بیواؤں پہ ہاتھ رکھنا، یتیموں کا سہارا بننا، سب سے آسان کام ہے اور اللہ کے ساتھ سب سے بہترین اکاؤنٹ ہے، جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کی آمدنی بڑھے گی، آپ کو نقصان کا ڈر نہیں ہوگا، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آپ کے پلان پورے ہو جائیں گے، آپ کے ارادے نیک جو ہیں وہ پورے ہوں گے، اور محبتیں اگر آپ بنا رہے ہیں، رشتہ داریاں کر رہے ہیں، تو صدقہ پہلے دے دیجئے، اگر تو وہ آپ کے کام کی ہوگی، وہ رشتہ آپ کے لیے سود مند ہوگا، وہ کاروبار آپ کے لیے سود مند ہونا ہے، وہ سفر آپ کے لیے سود مند ہونا ہے، تو وہ مل جائے گا، اور اگر وہ بلا ہے اور مصیبت ہے تو وہ ٹل جائے گی۔ یہ صرف صدقہ ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ آئیں، اللہ کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں، جو سب سے بڑا بہترین منافع کا بینک ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے بڑا گرنٹر کون ہوگا جو اپنے منہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آ کے میرے ساتھ کاروبار کرو، مجھے قرض دو۔ جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو مجھے قرض دو۔ قرض کیا ہے؟ کہ آپ صدقہ دیں، اس کے نام کی خیرات کریں، اس کے رستے میں خرچ کریں، لوگوں کے کام آئیں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، اپنے علم کو آگے پھیلائیں، جیسے مجھے اس نے توفیق دے دی ہے گناہگار کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان میں لے آئے، داعیے اسلام، داعیے اللہ بن جائیں، کام بھی کرتے جائیں، دنیا بھی چلتی جائے گی، دنیا بھی ملتی جائے گی، آخرت بھی ہو جائے گی۔ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس وقت سے، اس سے پہلے کہ نماز آپ نہیں ادا کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز لوگ ادا کرنے آ جائیں۔ بہت کم ہیں جو اس بات میں ہم سب سمجھتے ہی نہیں ہیں، ابھی کہتے ہیں جی پڑھ لیں گے، ابھی یہ کام کر لیں گے، کل دے دیں گے، کل صدقہ کر لیں گے، کل خیرات کر لیں گے، کل کسی کے کام نہیں۔
کل کس نے دیکھی ہے؟ اگلا لمحہ تو مجھے بھی نہیں پتا، تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ کسی کو بھی پتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل میں ایک دوسرے سے پہلے اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ پہلے مسلمان ہم ہوں، پہلے وہ نیک کام میں کروں، اس طریقے سے بڑھیں، ایک دوسرے پہ سبقت لیں، آگے بڑھ کے کریں، آگے بڑھ کے کرنے کی ہدایت کریں، بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ جس طرح برائی پھیلتی ہے خود بخود، اسی طرح نیکی آپ پھیلائیں گے تو پھیلے گی، نیکی کو خود بخود نہیں پھیلتی۔ اسی لیے تو ہر دور میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ہر دور میں بندے موجود رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو اپنا وقت دیتے ہیں، وہ اپنا وقت اصل میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں بڑا قدردان ہوں۔ انسان کو قدر نہیں اللہ کی، اور اللہ کے احسانوں کی، اور اللہ کے رحمتوں کی اور نعمتوں کی، اور وہ تو بڑا قدردان ہے۔ آپ کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے، آپ کے ایک ایک منٹ کی قدر کرتا ہے، یا آپ کے ایک ایک پیسہ جو اس کے رستے میں آپ نے لگایا ہے، وہ قدردان ہے۔ میں نے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کی مثال سنائی تھی کہ اللہ پاک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس خیرات صدقے کو جو آپ دیتے ہیں، اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، جس طرح آپ کو انسان اپنے کسی بچڑے کو پالتا ہے، گائے بھینس کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے وہ صدقہ خیرات۔ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے وہ عزت کا باعث بنتا ہے، بخشش کا باعث بنتا ہے، دنیا میں آپ کے مال کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، منافع اور منافت کا باعث بنتا ہے کہ منافع ہی ہو، آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے صحت اور زندگی اور تندرستی کا باعث بنتا ہے۔ جس چیز کے لیے بھی آپ نے سوچ کے دیا ہے وہ کام تو ویسے ہی ہوتا ہی ہونا ہے۔ کسی کی بلا کو ٹالنے کے لیے، بیماری کو لیے، کسی کے لیے صدقہ دیں۔ سب سے پہلی دوائی یہی بہترین دوائی ہے، یہی سب سے بڑی ویکسین ہے آپ کے لیے۔ جس طرح آج کل ہم کرونا کے لیے ویکسین ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہ آپ کی ہر کرونا بیماری کا، جسمانی ہو، روحانی ہو، کاروباری ہو، بچوں کی ہو، پرابلم ہو، رشتے ہونے یا نہ ہونے کی، کوئی کام سوچیں بس، اور اس کے لیے پہلے صدقہ دینا شروع کر دیں، پہلے غریب کے کام کرنے شروع کر دیں، پہلے ہی، مگر بڑے خاموشی سے، تنہائی سے، عاجزی سے، انکساری سے، روب دبدبے اور جھاڑ پھونچ کر کے نہیں دینا، چھپا کے دیں کہ اللہ کو دے رہے ہیں، دکھاوا نہیں کر رہے، اور اپنی پاک کمائی سے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام سب کی کمائیوں کو پاک کرے، اور لالچ اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔